سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور تفصیلی تفسیر میں ہم سورہ قیامہ پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک مکمل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم 14 سے 19 تک پڑھیں گے۔ تو آج جو آیات آئیں گی، ہم نے جو پچھلی دفعہ ختم کیا تھا جن آیات پہ، وہ کون سی آیت تھی؟ جی شاباش، ہوتی یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ تو اس میں خبر دیا جائے گا انسان، یعنی کہ اس کے اعمال نامے کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اعمال نامہ دیا جائے گا اس دن، اس کی جو اس نے آگے پیچھا اور اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور ہم نے قدمہ کو اور وآخرہ کو بہت وضاحت کے ساتھ 3 معنوں کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو تھوڑا سا اگر اس کو ریکیپ کریں، کیونکہ آگے جو آیت ہے وہ اسی سے ہی آیت ریلیٹڈ ہے، اعمال کے آگے بھیجنے اس کے حوالے سے، اور اعمال کرنے کے حوالے سے، اعمال نامے کے حوالے سے ہی آیت ہے آگے کی۔ تو اگر اس کو ریپیٹ کریں ہم اس آیت کو کہ 3 معنوں میں کون سے کام ایسے تھے جو کہ قدمہ تھے اور کون سے آخرہ تھے، اگر آپ لوگوں نے پورا سنا ہو دوبارہ سے۔ ہاں اس سے پھر ہم نے جو آج کر رہے ہیں تو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، اور جو ہم نے پہلے کر لیے ہیں ہم نے استغفار کر لیے ہاں، یہ تو ایک اس کے سائڈ پہ ایک چل رہی تھی، دوسری بات اس کے حوالے سے تھا۔ اس کے علاوہ 3 چیزوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قدمہ کون سے اعمال ہیں جو کہ ہم نے اسی دنیا میں نیک اعمال کر کے آگے بھیج دیے، چاہے وہ فرض کی لیول پر ہوں، چاہے وہ نوافل کی لیول پر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اور فرض نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہم نے جو نیک اعمال کیے، وہ نیک اعمال ہم نے اسی دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے کر کے ہم نے بھیج دیے۔ وہ کون سے اعمال ہوئے؟ قدمہ۔ اور آخرہ کون سے اعمال تھے؟ پہلے معنی میں ہمیں آخرت کے لیے نا، ہمارا جو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارے چلے جائیں گے، تو پھر ہمارے وہ تو قدمہ ہو گئے۔ اور آخرہ کون سے ہیں؟ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ جی، صدقہ جاریہ کے اعمال جن کی ہم نے اسٹارٹ انیشیشن اسی دنیا میں کر کے ہم نے جانی ہے، پھر وہ ہمارے پیچھے چلتے رہیں گے وہ اعمال۔ اور ان میں کون سی 3 چیزیں تھیں؟ جیسے ہم نے مسجد میں 3 بیسک چیزیں بتائیں کیا تھی؟ کون سی چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں کون؟ علم دے دیا، نمبر 2 مال لگا دیا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں۔ کنواں میں آپ نے کہا رفع عامہ کے جو کام ہے سب میں مال لگا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا، کچھ بھی نیکی کا کام کر دیا جو کہ چلتا رہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور ہاں، اور تیسری نیک اولاد جو کہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، ہمارے پیچھے نیک اعمال بھی کرے گی، تو اس کا بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ تینوں اعمال، ان میں سے کچھ بھی کر لیں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، 1 کر لیں، کوئی ایسی چیز۔ علم ہم نے حاصل کیا، اس علم کو ہم نے دوسرے تک پہنچایا، وہ علم اس نے کسی تیسرے کو پہنچایا، پھر وہ پہنچاتے رہے، آگے بڑھتا رہا وہ علم، تو وہ کیا ہوا؟ وہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں آپ کہ یہ 3 چیزیں ہو گئی، وہ کون سی؟ آخرہ میں۔ یہ ایک معنی تھا، اور دوسرا معنی کیا تھا؟ مقدمہ اور آخرہ کا
یہ آخرت اور قدم ہوگا. 3 معنی بتائے تھے قدم اور آخرہ کے. پہلے معنی تو یہ تھا کہ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہم نے اپنی زندگی میں کر کے بھیج دیے، پھر وہ کام جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ میں بنے وہ بھی اعمال نامے میں بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اعمال نامے کی بات ہے نا. ینبئ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان اس دن اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور اس نے پیچھے چھوڑا. پھر دوسرے معنی کیا تھے قدم اور آخرہ کے؟ دوسری معنی جو تھے قدم اور آخرہ کے وہ یہ تھے کہ ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کن کاموں کو پرائیورٹی دی اور کن کاموں کو ہم نے پیچھے کیا. نماز افضل ہے. جی، نماز کا ٹائم ہے اور دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں ہم، تو وہ دنیا کا کام چھوڑ کر ہم نے نماز پڑھی. تو آخرت کے جو کام جو امپورٹنٹ کام ہے ہم نے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کا وہ کام چھوڑا اور آخرت کا کام کیا. تو ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی بات کی تھی ہم نے. دنیا ارجنٹ ہے اور آخرت کیا امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور تیسرے معنی میں کیا تھا کہ اس زندگی میں اس جو عمر ہمیں دی گئی ہے اس میں ہم نے اپنی زندگی کے پہلے دور میں کون سے کام کیے اور بعد میں کون سے کیے، جوانی میں کون سے کیے اور بڑھاپے میں کون سے کیے. یہ تیسرا معنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ چیز آگے پیورٹی والی آ گئی کہ پہلے ہم نے ایک وقت آیا اذان کا ٹائم ہم نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسرا معنی کیا ہوا، عمر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے جوانی میں کون سے کام کیے اور بڑھاپے میں کون سے کام کیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو عبادت کون سی پسند ہے، جوانی کی پسند ہے. اور ایک پہلا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پہلا معنی ہے کہ جو نیک اعمال ہم نے کر دیے. اب یہ تینوں حوالے سے اس اعمال نامے میں ہمیں بتایا جائے گا، لکھا ہو. اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا کہ ہم نے کن کاموں کو امپورٹنس دی، پرائیورٹی دی، ہم نے کن کاموں کو عمر کے پہلے حصے میں کیا جب ہماری طاقتیں تھیں، ہماری جوانی تھی، ہمارے حصے میں عقل تھی، شعور تھا، ہمارے پاس سب کچھ تھا، علم بھی تھا. تو ہم نے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کی جوانی کے دور میں یا نہیں کی. اور تیسری چیز آپ ریکارڈ تو نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا. اور تیسری چیز جو تھی نا وہ یہ کہ ہم نے زندگی میں کون سے اعمال کیے اور کون سے اعمال ہم نے پیچھے چھوڑ دیے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ساری ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہوں گی اور ہمیں بتائی جائیں گی وہ تمام کی تمام چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان دیکھے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کون سے کام پہلے کیے اور کون سے کام بعد میں کیے، آخرت میں کیے، کون سے مجھے کرنے چاہیے تھے. اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اس کو بتایا جائے گا تمام. اب یہ آیت جو ہے نا خاص طور پر آیت نمبر 13 اعمال نامے کے حوالے سے تھی. اب اسی میں آگے کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یعنی کہ ہر انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی موقع آتا ہے، وہی پرائیورٹی کی بات ہم کرتے ہیں کہ اب ہم جب بھی اگر نماز کا وقت ہے ہمارا جو نفس ہے نا ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارا ضمیر نفس لوامہ کی بات ہوئی، نفس لوامہ ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے، ہمیں کچوکے لگاتا رہتا ہے. کوئی بھی کام تھا تو ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا اور میں نے یہ کر لیا، تو ہمیں کچوکے لگاتا ہے نا انسان کو. اس دنیا میں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ پرائیورٹی میں نے اس کو نہیں دی، مجھے یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. نماز کا وقت دیکھو میں نے نماز نہیں پڑھی، میں یہ ڈرامہ دیکھتی رہی یا میں یہ کوئی اور مشغولیت کا کام کرتی رہی، یہ کام کرتی رہی. تو وہ نفس لوامہ ہمارا ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا، دنیا میں جھنجھوڑتا ہے، شاہد ہے، گواہ ہے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جب ہمیں جھنجھوڑتا ہے ہمارا نفس لوامہ، ہمیں احساس دلاتا ہے، تو وہ نفس لوامہ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم عمل کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. تو بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. یہاں پہ انسان نظر رکھ سکتا ہے اور اس کو موقع بھی ملتا ہے اصلاح کا. اب یہاں پہ نفس لوامہ بعض دفعہ ہم نے بات کی تھی ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنا ایمان ہوگا اتنا ورک کرے گا. لیکن آخرت میں ہر شخص کا نفس لوامہ، کیونکہ جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اس کا نفس، اس کو تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوگا نا. تو جو اس نے سنا تھا وہ چیزیں اس کو سامنے واقعی نظر آ رہی ہوں گی کہ اعمال نامہ بھی ہاتھ میں ہے اور یہ تمام چیزیں میں نے پڑھی تھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں دنیا میں یہ تمام پڑھا تھا اور وہی چیزیں ویسی ویسی ہو رہی ہیں ساری کی ساری. تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں بھی جب انسان کا نفس اس وقت نفس جو ہوگا اس کا ضمیر پوری طرح جاگ جائے گا
اور اس کو پھر کہو کہ ہاں یہ میں نے نہیں کیا، اس وقت احساس، شرمندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ حسرت کا بھی دن ہوگا، قیامت کے آخرت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسرت کا دن ہوگا، تو انسان حسرت کرے گا کیونکہ اس کا ضمیر پوری طرح جاگا ہوا ہوگا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے، شاہد ہے، گواہ ہوگا کہ ہاں میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، آخرت پر دنیا کو فوقیت دی تھی میں نے یا نہیں، یا آخرت میں ہاتھ پاؤں ہمارے گواہی دیں گے۔ اگر انسان کا ضمیر بھی جو ہے وہ بولے گا اس کو، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، گواہ بن جائے گا نا۔ جو گواہی کی بات ہے کہ یہاں پہ جو بصیرہ ہے نا، بصیرہ خوب نظر رکھنے والا ہے، مطلب اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہاں پہ شاہد اور گواہ ہے کہ گواہ ہو گئے، اور وہ اعمال نامہ سب سے بڑی گواہی ہوگا کہ یہ تم نے کیا ہے، تمہارا رزلٹ ایک طرح سے سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہم ایگزام میں کرتے ہیں، ہم ڈاماڈول ہوتے ہیں، ایگزام کر کے آتے ہیں دنیاوی ایگزام کے، ہاں پتہ نہیں میں نے کیا لکھا تھا، یہ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، کیا لکھا تھا، اس میں تو نمبر کٹ جائیں گے۔ پھر جب رزلٹ آتا ہے تو وہ رزلٹ گواہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط تھی اور یہ چیز میری صحیح تھی، اس کے اتنے نمبر ملے مجھے اتنے، تو ایک طرح سے وہ ہمیں رزلٹ مل رہا ہوگا کہ ہم نے کون سے اعمال کیسے کس طرح سے کیے، وہ گواہ ہوگا ہمارا کہ ہم نے کون سے اعمال کو فوقیت دی تھی دنیا میں اور کون سے اعمال کو ہم نے پیچھے کر دیا تھا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، ہمارے اعضاء بھی بولیں گے، ہمارے نہ صرف اعمال نامہ ہوگا بلکہ ہمارے اعضاء بھی جو ہے نا وہ اور گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو انسان اپنی ذات پر خود گواہ اور شاہد ہوگا، اور وہ خود جانتا ہے کہ اپنے آپ کو قیامت میں انسان کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہاں پہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے نا کہ وَلَوْ أَلْقَى مُعَاذِرًا، اور اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں اپنی، تو معذرت کہتے ہیں ایسی بات جس پر جو ہے وہ گرفت نہ ہو، یعنی کہ وہ بہانہ بنائے، ایسی بات کہے جس پر جو ہے وہ انسان اس کی گرفت نہ ہو اور وہ اس کا بہانہ بنائے۔ معذرت میں کب کرتی ہوں؟ ہاں، معذرت کر کے نا میں بہانہ بنانا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ معذرہ کا مطلب ہے کہ اور اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں، چاہے انسان معذرتیں ڈالے کہ میں یہ نہیں کیا، یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی، لیکن اس وقت تو گواہ موجود ہوں گے، اعمال نامے کی شکل میں لکھا ہوا سامنے ہوگا اور ہمارے اعضاء جو گواہی دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اعمال نامہ گواہی دے رہا ہوگا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ انسان اس وقت معذرت، اس دنیا میں تو ہم معذرتیں دے لیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اپنی رانگ ڈوئنگس کی، اپنے غلط اس کی ہم معذرت، بھائی یہ وجہ بھی تو تھی، انسان کمزور بھی تھا، ہم لوگ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ہم یہ وجہ تھی، میں یہ کمزور تھی، لیکن اس وقت وہ چیز میرے سامنے ہوگی، اس وقت میں معذرت نہیں کر سکوں گی کہ ہاں کہ میں اس وقت یہ بزی تھی یا میں اس کام میں مصروف تھی یا اس کام میں مصروف تھی، اس وقت کوئی معذرت نہیں ہوگی نا، میں بہانہ نہیں بنا سکتی، وہ گواہی موجود ہوگی اعمال نامے کی صورت میں تمام کام کہ تم نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا، اور میرے اعضاء بھی بول رہے ہوں گے، میرے ہاتھ پاؤں، انسان کی آنکھیں، جو کچھ دیکھا ہوگا، اعضاء، سوچ، دل، اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے خود کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھیں گے یہی جو گواہی کہی تھی نا، یہ یہی چیز ہے، بصیرہ جو ہے نا یہ وہی ہے، شاہد ہے، گواہی، اور اگرچہ وہ ڈالے معذرت ہے اپنی، تو لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ معذرتیں نہیں ڈال سکے گا، اس کی تمام کی تمام گواہی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ معذرت کی جمع ہے معذرہ، اور ایسی بات جس پر قصور پر گرفت نہ ہو۔ معذرہ کا مطلب کیا ہے؟ معذرت کا مطلب ہے کہ ایسی بات جس پر ہماری غلطی تھی، ہمارا قصور تھا، اس پر گرفت نہ ہو، ہم گرفت نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، ہم معذرت کی صورت میں وہ بہانہ بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معذرہ کا دوسرا مطلب ہے پردے، یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، اپنے آپ کو کور کرنا، کہتے ہیں نا کہ یہ کور کر رہا ہے اپنے آپ کو، کہ دیکھو یہ میں، چھوٹے سے بچے سے دیکھ لیں آپ، انسان کی عادت ہے کہ وہ کور کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے اس نے کیا یا یہ کر رہا تھا، اور وہ بڑے ہوتے یہ کیا ہیبٹ ہماری
وہ ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، کور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وجہ تھی میں نہیں کر سکا. تو اب نفس لوامہ کا امپورٹنٹ کام یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ وہ ہمیں کچوکے لگا رہا ہے اور انسان کیا کر رہا ہے کہ وہ کور کر رہا ہے. یہ ضد برائے ضد جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھی تھی بات کہ نفس لوامہ تو ہے لیکن نفس ہمارا اس پہ ضد پر اکسا رہا ہے، اس کو برائی پر ہی اکساتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم چاہے دنیا میں تو معذرتیں کر لیں، اپنے نفس لوامہ کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کور کرتے رہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں کور نہیں کر سکیں گے. وہاں پہ گواہی کی صورت میں اعمال نامہ موجود ہوگا، تم نے یہی کیا اور ہمارے اعضاء سب کچھ بول رہے ہوں. تو دن رزلٹ کا ہے. ہاں رزلٹ دینا تو اس میں ساری چیزیں پتہ ہوگی. تو وہ انسان جو ہے وہ غلطی پر کتنا ہی پردہ ڈالے اپنے آپ کو کور کر لے. سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ کاش ہم دنیا میں سمجھتے تو آج بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے. کہ اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان رہیں گے وہاں پہ. آخرت کی بھی کتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں نا مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں کہ کاش ہم دنیا میں سمجھتے، یعنی کہ ہم سمجھ گئے ہوتے کے بعد کہ ہمارے نفس لوامہ نے کچوکا لگایا تھا، ہم نے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی لیکن ہم نے اس کو سمجھ کے عمل نہیں کیا تھا، ارادہ نہیں کیا تھا، خوف نہیں پیدا کیا تھا کہ ہاں. اب یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لے. یہ تمام چیزیں نا. تو جب کسی کے پاس سے اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس وقت کہے گا انسان کاش ہم دنیا میں سمجھتے تو آج بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہم اجرنا من النار. تو جب کسی کے پاس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تب اسے اس کی قدر ہوتی ہے، اس وقت قدر ہوگی. آج انسان میں بھی اگر کوئی چیز ہم سے چھین جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے، پڑھتا ہے، یہ میں نے غلطی کی، پچھلی زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، میں نے یہ چیز سنی تھی. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ایویلویٹ نہیں کرتے، ہم اندازہ نہیں کرتے چیزوں کا کہ نا عمل نہیں کرتے کہ چھوڑو دنیا میں گم ہو جاتے ہیں نا پھر. تو وہی چیز اسی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اس وقت سب سے زیادہ احساس سے کیا کہنا چاہیے لاس ہوگا، ہاں حسرت کا احساس بہت زیادہ ہوگا کہ کچھ کھو گیا مجھ سے. وہ جو کاش وہ وقت تھا دنیا میں جو مجھے دیا گیا تھا. اس دنیا میں بھی احساس ہوتا ہے، وہ دلایا جاتا ہے ہمیں نفس لوامہ کی صورت میں، اس قرآن کی صورت میں. اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے جو جوڑتے ہیں، لوگوں کی صورت میں درس ہو رہا ہے کہیں پہ، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ اوائڈ کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں اپنے، ہمارا یہ دنیا کا کام ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ چیز اب جس نے نو کر دی نا، اب وہ بھی تو اس کے اعمال نامے میں لکھا کہ تمہیں بلایا گیا تھا اور تم نہیں آئے. تم جاتے تو صحیح، تم پڑھتے تو صحیح، سنتے تو تمہیں دعوت تو آئی تھی. اور یہ کس کی طرف سے یہ دعوت ہے؟ ساری اللہ کی طرف سے. انسان اپنی طرف سے دے گا کیا کچھ؟ اس کی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی اپنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے. تو اللہ کی توفیق سے تو وہ یہ سب کر رہا ہے نا. تو وہی وہ بھی چیز اس کے اعمال نامے میں لکھ لی گئی نا، تمام کی تمام چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساری بتا رہے ہیں، آخرت کا بھی احوال بتا رہے ہیں کہ اس دن لوگ ایسے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں سمجھتے تو آج بھڑکتی بھی آگ والوں میں نہ ہوتے. تو جب کسی کے پاس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تب اسے اس کی قدر ہوتی ہے. جب موقع ہوتا ہے نا اس وقت قدر نہیں کرتا ہے انسان. اور یہ انسانی نفسیات ہے. انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، دوسروں کے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے یا بہانے بنا لیتا ہے. انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے اپنے ساتھ سچے ہو، اپنے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کر لو، اپنے ساتھ جو ہے وہ امانت برتو. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو پرکھ نہیں لیتا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جب تک کہ انسان اپنے آپ کو پرکھے گا نہیں، اپنے آپ کو جانچے گا نہیں، اپنے آپ کو تزکیہ نہیں کرے گا. ہم نے خبر کر لیا کہ بھائی میں کیا کروں. اب اگر فار ایگزامپل اس عمر میں ہمارے پاس آئی ہے کوئی دین کی بات آئی ہے، ہماری اصلاح کی بات آئی ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے پڑھنے کا قرآن کسی بھی طریقے سے، موقع اگر ہمیں مل رہا ہے تو ہم یہ کریں کہ بھائی ہمیں تو یہ تو دنیا بچپن سے ہمیں ملنا چاہیے تھا، بچپن سے تو اب ہمیں ملی نہیں یہ چیز، اب ہم تو اس دنیا میں مگن ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ہم نے تو ایسی زندگی گزارے، اب تو ہم نہیں چینج کر سکتے. تو لوگ اس وجہ سے بہت سارے آتے بھی نہیں ہیں کہ اب ہم کیا کریں. یہ تو شروع سے ہونا چاہیے تھا یہ چیز ہماری. اب ہم اتنے بگڑ گئے، اب اتنے مصروف ہو گئے، وہ دنیا پھر نہیں چھوڑنا چاہتے. وہی چیز ہے کہ انسان جب تزکیہ کر لے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا،
اس کو سمجھ آ جائے دنیا کی حقیقت کی، جب سمجھ آ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو پرکھ لیتا ہے نا. سب سے زیادہ انسان جو ہے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. جب وہ اپنے آپ کو پرکھ لیتا ہے، اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، پھر وہ عمل کی طرف جاتا ہے نا. ہاں جب وہ مانتا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، جب وہ غلط کر رہا تھا، میں یہ میری زندگی تھی، اس نے خبر نہیں کہ اپنے آپ کو کہ یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہانے ہیں نا سارے، جو ہم نے سارے بہانوں کی معاویرہ کی بات کی ہے، وہ سارے بہانے انسان کور کرتا ہے، سن کے بھی کور کرتا ہے. تو وہی چیز ہے پھر کہ وہ پھر انسان اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو موقع دیتے رہتے ہیں اس کو موقع آتے ہیں کہ شاید میرا بندہ جو ہے وہ آ جائے. اس طرح اس کو موقع دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ کس طرح سے دیتے ہیں. ایک جگہ سے جاتا ہے، دوسری جگہ پہنچتا ہے، دوسری جگہ سے پھر تیسری جگہ پہنچتا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ایک بات اس کے دل میں بیٹھ گئی. اور پھر بہت سارے ایسے اگر ہم ٹوٹلی نو کرتے ہیں سختی کے ساتھ، جیسے کفار نے کیا، انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، نو ٹوٹلی منہ پہ زبان پہ ضد اور سرکشی کے ساتھ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نا، سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے، قفل لگا دیے، جب انہوں نے ڈائریکٹلی نو کر دیا. اب جو منافق ہیں، منافق جو ہیں وہ اول تو ان کو علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، پلس ان کے دل میں بہت زیادہ دنیا کی محبت ہے، اور وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے آتے تو ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کے دل میں کیونکہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے، تو وہ پیور نہیں ہوتے، وہ خالص نہیں ہوتے، اس علم کو حاصل کرنے میں بھی خالص نہیں ہوتے اور عمل کرنے میں بھی خالص نہیں ہوتے. ان کی اصل جو چاہت ہوتی ہے وہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. دین کی طرف بھی کیا آتے ہیں، دنیاوی فائدے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو پرکھ نہیں لیتا پھر وہ انصاف سے کام نہیں لیتا. سب سے پہلے تو اپنے ساتھ انصاف سے کام لینا، اپنے آپ انصاف کریں. انصاف یہ کرتے ہیں کور کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو. اسی طرح ہم دوسرے لوگوں کو بھی بچا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے بچا لینا. ہم اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں. ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو دنیا کی زندگی، ابھی تو اس کو انجوائے کرتے تو اس کی جوانی کی زندگی، ابھی تو ہے ہی کیا عمر تمہاری، ابھی تو تم دنیا کی زندگی کو انجوائے کرو. ابھی کوئی جلدی آ جائے نا اگر دین کی طرف تو اس کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ابھی سے آ رہا ہے، ابھی سے کیوں آ گئے. ہاں یہ سوچیں کہ بس دنیا کی زندگی یہاں تک، وہ دین کو صرف بڑھاپے تک مخصوص کر دیا ہے کہ بس اس دین میں عبادت کر لیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندہ شعور کے ساتھ زندگی گزارے، مجھے تو پہچانے، میں نے پیدا کیا ہے اس کو، اس دنیا میں بھیجا، مجھے تو پہچانے. اللہ کا عرفان ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ قرآن، یہ دنیا جتنی بھی کونی نشانیاں ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، ساری کی ساری وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دے رہی. جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے حکم پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اس کی قدرت کو، اس کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کو جب پہچان لیا اس نے کہ وہی ہے سب کچھ، ہر چیز کا مالک کل کائنات، جب وہی ہے، اس کی معرفت ہو گئی تو پھر انسان کرتا ہے نا اپنی غلطیاں پہچانتا ہے اور پھر وہ عمل کی طرف جاتا ہے. تو یہی کہیں جا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پھر بھی وہ پھسل جاتا ہے. قرآن پڑھتا رہتا ہے پھر بھی اس جو ہے نا وہ پھسل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا ماحول بھی بہت زیادہ شدید ہے، ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے. اور ہم ایک مثال اس کے بارے میں ہم بیان کریں کہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ہر سال سردی آتی ہے، ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی اس دفعہ سردی آ رہی ہے، میں نے پچھلی دفعہ سویٹر تو پہنا تھا، اب اس دفعہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، میں یہ کہنا ہے کہ میں بچ سکتی ہوں. تو اسی طرح سے قرآن کا پڑھنا ہے، علم کا حاصل کرنا ہے بار بار. یہ اس کو ذکر کہا گیا ہے نا، ذکر کہتے ہیں بار بار یاد دہانی، بار بار تذکرہ. اس سے جڑے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے جڑے رہنا ہے، مسلسل رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے. اب جیسے سردی آئی، اب سردی میں یہ کہوں کہ بھائی پچھلے سال آئی تھی سردی اور میں نے تب پہنے تھے، ٹھیک ہے، گرم کپڑے پہنے، تو اس سال میں نہیں بھی پہنوں گی تو وہ اس دفعہ کی گرمائش جو ہے وہ میرے چل جائے گی جسم پہ. نہیں نا، ایسے تو نہیں ہوگا نا. آزمائشیں، پرابلم، زندگی جب تک ہے یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی انسان کی زندگی میں، تو اس کو بار بار یاد دہانی کرنی ہے استقامت کے ساتھ. اس کو بھی قرآن کے کو اوڑھ لینا ہے، اوڑھنا بچھوڑنا بنا لینا ہے. اس کو علم کو پڑھنے پڑھانے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. جس طرح سے ہم ہر موسم میں ہماری مختلف ہو جاتی ہے اوڑھنا بچھونا
ہونا مختلف ہو جاتا ہے نا. سردیوں میں ہمارے گرم کپڑے نکل آتے ہیں, گرمیوں میں ہمارے ہلکے کپڑے نکل آتے ہیں, سردیوں میں ہم تیاری کرتے ہیں ڈفرینٹلی, کھانا پینا لائف اسٹائل سب چینج ہو جاتا ہے موسم کی شدت کے لحاظ سے. لیکن انسان اپنی روحانی زندگی کے بارے میں, اپنی جو اس کی اصل زندگی ہے, روح کی جو زندگی ہے, اپنی جو کیا کہنا چاہیے اس کی انسان کی جو ترقی ہے, اس کی جو انسانیت ہے, اور اس کی جو روحانی زندگی کیا کہنا چاہیے, ایک جو انسان کو جس چیز کے لیے بنایا, احسن تقویم پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا کہ کیا کیوں کہا گیا ہے اشرف المخلوقات. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ یہ ہی وہ انسان ہے جو کہ جس کے پاس عقل موجود ہے, اور یہ عقل استعمال کرتے ہوئے دین کو سمجھ کے ساتھ, اللہ کو پہچان کے, اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا, اپنی زندگی گزارے گا شعور کے ساتھ اور بہترین کارکردگی دے گا. احسن تقویم پر اس کو بہترین ساخت پہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب جانوروں کے لیے بھی نہیں رکھی نا کہ وہ جانور امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے. ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ, انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی, شرف بخشا اس کو, ٹھیک ہے نا. جانوروں کو تو نہیں بخشا نا, اور کسی مخلوق کو بخشا نہیں ہے نا. اور دوسری مخلوقات ہیں, مختلف کام ہے, فرشتے ہیں, اللہ کے مخلوقات کے بارے میں بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری اللہ کے لشکر جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا, کتنے ہیں جنہیں ابھی پتہ نہیں. لیکن جو ظاہر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیا وہ تو نہیں کر رہی نا یہ کام. انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے اپنے, تو انسان جو ہے وہ نہیں سمجھتا. تو جب تک کہ وہ جڑے گا نہیں قرآن پاک سے, سنے گا نہیں اس کو, اور عمل نہیں کرے گا, اپنا تزکیہ نہیں کرے گا, نفس کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی اصلاح کرتا رہے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرتے رہے. اور انسان بھلکڑ بھی ہے, بھول جاتا ہے. سوسائٹی اتنی شدید ہے, فتنے اتنے زیادہ ہیں, آپ دیکھیں کتنے زیادہ فتنے ہیں ہمارے. تو ایک سب سے بڑا فتنہ ٹی وی, اور یہ اس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, جس کو سننا ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیکسیشن ہے ہمارے لیے. وہ ریلیکسیشن نہیں ہے بھائی, اپنی جو تخلیق ہے اس کو تو سمجھیں. انسان کا شعور ہے, لاشعور ہے, جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں ٹی وی, ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ دیکھیں گے, وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی اس میں دکھایا جا رہا ہے, وہ ان کے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کچھ بولیں گے نہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں صرف, وہ سنیں گے اور پھر بعد میں کریں گے وہ ویسا کہ ہم نے ایسا دیکھا تھا یا ایسا ہوا تھا. وہ کرتے ہیں بعد میں, پھر بڑے ہو کے کریں گے. آپ ان کو اچھی بھی بات بتائیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں سن رہے, وہ ان کے لاشعور میں چلی جاتی ہے, وہ لاشعور میں چلی جائے گی. وہ نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, جیسے کہ ہمیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ بچپن سے آپ نے کتنی چیزیں اپنے گھر میں نوٹ کی ہوں گی, اپنے والدین کی, اپنے گھر کے ماحول کی. اس وقت آپ کچھ نہیں بولی ہوں گی, لیکن آپ کو بعد میں تو پتہ چلا ہوگا یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی جو بچے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اچھائی سامنے لے کر آئیں, دکھائیں اچھائی بتائیں, اچھا بولیں, اچھا دکھائیں. اور جب ان کو ٹی وی پہ وہ تمام چیزیں وہ دکھائیں گے, وہ کلچر دکھائیں گے جو کہ ہے ہی نہیں, جہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ صرف عورت اور مرد کی محبت دکھائی جا رہی ہے, جہاں پہ مرد کو دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے باقی تمام عورتوں کے لیے وہ ہمدردی رکھ رہا ہے. یہ کلچر دکھایا جا رہا ہے, جب آزادانہ اختلاط دکھایا جا رہا ہے عورت اور مرد کا, تو وہ کیا سیکھے گا؟ وہ کہے گا کہ جب دیکھ رہے ہیں یہ تو صحیح ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ دکھائیں, وہ سنائیں. اس لیے اسلامک اسٹوریز پہ بننی چاہیے, اگر ویڈیوز بنے بھی تو اچھی پازیٹیو دینی ہماری جو اسٹوریز ہیں اتنی اس پہ بننا چاہیے کہ جو جس سے ایمان تازہ ہو, بچوں کا ایمان بڑھے, ہمارا بھی اچھی چیز سیکھیں. تو انسان کی سوچ تو لامحدود ہے نا, وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, سرکشی بنا سکتی ہے. کتنی ہمارے وہ موجود ہیں قرآن میں ہی, سرکشی کی کتنی مثالیں موجود ہیں, فرعون کی مثال ہے, اور کتنی ایمان والوں کی بھی کتنی مثالیں موجود ہیں. تو انسان کسی بھی لیول میں برائی کی حد تک بھی جا سکتا ہے اور اچھائی کی حد تک بھی جا سکتا ہے, اللہ کے اس تک بھی آ سکتا ہے. تو قرآن ہمیں اس لیول تک پہنچاتا ہے, بہترین ساخت تک پہنچاتا ہے جس کا تقاضا ہم سے دین کرتا ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے کہ میرا بندہ اس لیول پہ جا سکتا ہے. تو بہت سارے لوگ سرکشی میں بھی جا سکتے ہیں, جو بہت برے انسان ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں. لیکن وہی ہے نا, انسان سمجھے اور عمل کرے. وہی ضد کو چھوڑ دینا اپنی اور عمل کر دینا, سریندر کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے. ضد میں آ جاتے ہیں نا جب اللہ سے بھی ضد, تو ضد کا علاج کس میں ہے؟ عاجزی اور انکساری میں. اپنے آپ کو جھٹکا دینا اللہ تعالیٰ کے آگے, اس کے حکم پر عمل کرنا, اس کے تمام حکموں پر عمل کرنا. یہ ہے اصل میں عاجزی اور انکساری ضد کا علاج ہے.
تو اللہ کے آگے جب سرنڈر کرتا ہے نا بندہ تو پھر اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی ضدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بلا وجہ اس کی بحثیں بھی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم وہی بات کریں کہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح جب تک قرآن سے تعلق رہے گا یہ احساسات بھی زندہ رہیں گے نا ہمارے، کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، نفس لوامہ ہے ہمارا، ہمیں کچوکے لگا رہے ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا ہے، تو پھر جب تک کہ قرآن سے تعلق رہے گا احساسات بھی زندہ رہیں گے۔ اگر یہ بند کر دیا تو پھر ہم ویسے ہی ویسے ہو جائیں گے، پرانی ڈگر پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو استقامت ضروری ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں چیزیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہاں سے گھر جاتے ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں وہ بھی ضروری ہے کام، اس میں بھول جاتے ہیں، لیکن اس وقت انسان کو اپنے آپ کو کھینچ کر نکالنا ہے دنیاوی کاموں سے، اور اس کو ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر اپنے لیے لاہ عمل تیار کرے، اپنا تزکیہ کرے، اور پھر اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تزکیہ کرے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ تو ہم روز پڑھتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، انسان بھلکڑ بھی ہے، انسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون سین یا نسی بھی ہے، نسیان سے بھول جانا، بھلکڑ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو یادداشت کی بنیاد پر، اس کو چیزوں کو یاد رکھنے کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہیں پہ ایک خامی بھی ہے اس کے اندر کہ وہ بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، بھول جاتا ہے حقیقت۔ اب کیا کہا گیا اس کو کہ پڑھتے رہو، یاد دہانی ہے، ذکر ہے، کس کو پڑھتے رہو۔ اچھا، سورہ ابراہیم میں بھی اب یہاں پہ جیسے کہ کہا گیا تھا کہ پچھلی آیت ہے فائدہ بریق البصر، اور پھر جب چندیا جائیں گی آنکھیں، تو سورہ ابراہیم میں بھی نگاہوں کے چندیانے کا ذکر ہے کہ ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور واپس نہیں نہ پلٹیں گی، یہ قیامت کی ابتدائی علامت ہوگی نا۔ یہ جو کہا گیا نا فائدہ بریق البصر، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس میں قیامت کی ابتدائی نشانیوں کے بارے میں، جب سے قیامت رونما ہونا شروع ہوگی اس وقت کیا کیفیات ہوں گی، کیا حال ہوگے اس وقت۔ سورہ ابراہیم میں بھی اسی طرح کی نگاہوں کے چٹ جانے کا ذکر ہے کہ واپس نہیں پلٹیں گی، اور یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے، دیکھو پہلے قرآن پاک کے ایک طرح سے پڑھنے کی بات آئی کہ انسان قرآن کو کس طرح سے رکھے، ذکر کو، یاد دہانی کو رکھے، جس طرح سے سارے موسموں میں انسان ہمیشہ تیاری کرتا ہے، ہر سال ہی تیاری کرتا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے انسان کو قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، علم کو۔ پھر اس کے بعد علم کی بات آئی نا، تو پھر آگے کہا جا رہا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر، نہ آپ حرکت دیجیے ساتھ اس کے اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں، یعنی کہ دل میں ذہن نشین کرنا، اتارنا، یاد کرنا۔ تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، تو وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے بیچارے میں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور اس میں جو ہے وہ سن نہیں پاتے تھے یا جلدی میں صحیح۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ آپ نہ حرکت دیجیے ساتھ اس کے جو وہ وہی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیجیے اس وقت، لتعجل، تاکہ آپ جلدی یاد کریں، اس کو یاد کرنے کے چکر میں آپ جلدی جلدی مت لینے کی کوشش کریں۔ یہاں سے بہت اہم اصول ملتا ہے ہماری یہ تعلیم کے بارے میں، جو آپ کہتی ہیں نا کہ سوال نہیں کریں، اس کا جواب اسی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیجیے، یعنی اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوقت نزول وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ جو آیات اتر رہی ہیں ان کا حصہ چھوٹ نہ جائے، اور اس لیے دوران نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ خود بھی پڑھنے لگتے تھے، جو وہ پڑھتے تھے تو وہ خود بھی پڑھنے لگتے تھے، اس سے روکا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سیکھنے کے لیے خاموشی ضروری ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی 114 میں آتا ہے، اور نہ جلدی کرو اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ جب وحی پوری کر دی جائے، جب بات مکمل ہو جائے، اس سے پہلے آپ جلدی نہ کریں۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جلدی نہیں کرنا، تاکہ صحیح طور پر اخذ کر سکیں، قرآن کو صحیح طور پر اخذ کر سکیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک
ہم پر ہی ہے جمع کرنا اس کا اور پڑھنا اس کا، یعنی کہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، اخذ کرنا یعنی کہ ہم آپ کے دل پر ہم اس کو جما دیں گے۔ تو سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے نا، آپ جیسے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ، سیکھنے کا عمل کھیل نہیں ہوتا، اس کے لیے مکمل یکسوئی چاہیے۔ اور بیک وقت 3 کام مشکل ہوتے ہیں، سننا، بولنا اور پھر خوب سمجھنا۔ 3 کام مشکل ہے، سنیں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے تھے نا اس وقت، تو وہ بولیں گے اگر تو ان کی توجہ ڈیویٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر سمجھیں گے نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بیک وقت 3 کام مشکل ہیں، جیسے کہ اب ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں اس وقت، آپ سن رہے ہیں اس وقت، تو سنیے اور سمجھیے اور پوائنٹس میں نوٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ بولیں گے تو توجہ ڈیویٹ ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے بیک وقت 3 کام مشکل ہوتے ہیں، سننا، بولنا، پھر کچھ سمجھنا۔ جب سنیں تو پھر صرف سنیں۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا جو بہترین عبادت ہے، لیکن ہم لاشعوری طور پر جو ہے نا، کیا ہے، ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں بہت سارے کام کرنے کے۔ قرآن سنتے ہوئے ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ محفلوں میں خواتین جاتی ہیں، اب جیسے کہ بولنا منع کیا گیا نا کہ خاموشی سے سنو۔ ایک دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے، مجھے اس وقت آیت یاد نہیں آ رہی ہے کہ جب قرآن سنو تو اس وقت خاموشی سے سنو اور اپنے کان لگاؤ کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جب ذکر سننے بیان میں کہیں جاتے ہیں، درس مجالس میں، تو وہ خواتین تسبیح لے کے جاتی ہیں اور ذکر کر رہی ہوتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ سنیں گی کیا جب وہ توجہ ان کی، یا تو آپ ذکر کر لیں اس وقت، تو وہ ایک تو واقعی یہ جو کام ہے سیکھنے کا عمل ہے، علم حاصل کرنے کا، اس میں تو بھرپور توجہ، لسننگ ضروری ہے اور توجہ سے یکسوئی ضروری ہے۔ اگر تیسرا کام کریں گے، بولیں گے، اگر ذکر کریں گے تو وہ آپ کی توجہ ڈیویٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے محفل میں جب ہم بیٹھے ہیں، آپ لوگ جیسے پڑھتے ہیں تو سنیں اور بولے نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ یہ اچھا ہوا آیات دیکھیں خود بخود آ جاتی ہے جب ہم اس چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، آیات کور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے۔ تو اچھا ہوا یہ آیات آئیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ نا سوال کب کریں، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے سوال، تو سوال جو ہے وہ آپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی بات مکمل ہوتی ہے۔ وہ آگے جب آیت آتی ہے نا تو آپ کو اسی وقت وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہم پر ہی ہے جمع کرنا اس کا، وَقُرْآنَهُ، اور پڑھنا اس کا، یعنی ہم آپ کے دل میں اس کو جما دیں گے۔ آپ کو بہت زیادہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سوال آتے بھی ہیں کوئی جنرل سوال تو بعد میں آپ پوائنٹ میں لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اس کو بعد میں پوچھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتے ہیں۔ اصل میں وہ کام ہے نا انسان کے کرنے کا، وہ کیا ہے، وہ سننا ہے، غور سے فوکس کرنا ہے، دھیان دینا ہے، توجہ کرنا ہے، پوائنٹس میں شکل میں اگر لکھنا ہے تو لکھ لیجیے، واقعی توجہ سے یکسوئی کے ساتھ کوئی اور کام نہ کرتے ہوئے سننا ہے۔ اصول ہے یہ سننا علم حاصل کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تجوید میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو اس وقت آپ سنیں پہلے غور سے استاد کو، یا قاری کی آواز میں ریکارڈنگ لگائی گئی ہے، اس کو سنیں پہلے غور سے، پھر اس کے بعد آپ ویسے پڑھنے کی کوشش کریں، بیچ میں نہیں کرنا۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہم پر یہ ہے جمع کرنا اس کو، پڑھنا بھی۔ تو اس کا جمع کرنا سینے میں ہمارا کام ہے، یعنی کہ اس کو سکھانا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو سینے میں اتارنا، اس کو آپ کو یاد کرانا اور قرآن کی تلاوت کرنا، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ جس وقت جو آپ کا کام ہے سنیں توجہ کے ساتھ اور اس کو سمجھیں اور فکر کریں، ٹھیک ہے۔ تیسرا اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ہم نے سیکھنے کا حق ادا کرنا ہے، آگے کتنا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو وقت ہمیں مل رہا ہے وہ صحیح طریقے سے گزار لے۔ انسان کی زندگی کا جو اصل اس کی کامیابی ہے، اس کا کیا ہے، انسان لمحے موجود میں زندہ رہے۔ انسان کی زندگی کا حاصل کیا ہے، اس پہ غور کیجیے گا، لکھ لیں اس کو۔ انسان کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہ لمحے موجود میں حاضر رہے۔ کوئی بھی کام کریں تو حاضر رہ کے کریں، لمحے موجود میں حاضر رہنا،
ہمارے دماغ میں تو اتنی سوچیں چلتی رہتی ہیں، صبح کوئی ایکسیڈنٹ کوئی کام ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچیں اتنی چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں. تو اپنے دماغ کو چیزوں سے نکالنا، غیر ضروری باتوں سے، بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مختلف سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سوچوں سے ہم کس طرح سے توجہ ہوتا ہے ہمارے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے. بولنا یا نہ بولنا، چپ رہنا ہمارے اختیار میں ہے. تو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. جب ہم پریکٹس کریں گے اس کی، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی بولنے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم سامنے والا اگر جانتا ہے کہ ہاں یہ عادت ہے ان کی، استاد ہی کر سکتا ہے بہتر طریقے سے، لیکن استاد بول سکتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ آپ اس وقت نہیں بولنا، یا قرآن کے حوالے سے ہم بتائیں تو اس وقت پھر وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نہیں بولوں اس وقت، ٹھیک ہے نا. اور پھر سب سے زیادہ اثر سکھانا کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اگر قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں. سمجھ آ گئی نا یہ بات. ہاں، تو اب یہ دیکھیں گے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم پر یہ جمع کرنا اور پڑھنا، کہ اس کا جمع کرنا سینے میں ہمارا کام ہے. ہم آپ کے سینے میں ڈال دیں گے، اس کو سکھانا، محفوظ کرنا، سینے میں اتارنا. آپ کے دل میں جو بھی شک آ رہے، سوالات آ رہے، وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، سب صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کی بات جو ہوتی ہے نا وہ مکمل ہوتی ہے. آگے آیات میں تمام کی تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ہم ایک کرنے کا کام کیا ہے، سیکھنے کا حق ادا کرنا. کوئی بھی کام کریں، کوئی سیکھ رہے ہیں، اب جیسے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اب میں جس کے میں دے رہی ہوں اس وقت، میری توجہ کیا ہے کہ میں صحیح طریقے سے اس کو بیان کر سکوں، ٹھیک ہے، ادا کر سکوں. کوئی ایسی چیز ایسی نہ رہ جائے. تو اللہ کی طرف سے مدد، کوشش اور نیت یہی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اتنی. یا خود بخود ہماری ذہن میں وہ بات آ جاتی، بات میں حیرانی ہوتی ہے یہ بات، یہ سوچ کیسے آئی اور یہ منہ سے کیسے نکل گئی. تو یہ اللہ کی مدد ہے. اور پھر اس طرح سے آپ لوگ بھی دیکھیں کہ اگر آپ سیکھنے کا حق ادا کریں گے اس کا، تو آپ لوگ کے دل میں خود اللہ تعالیٰ اپنی بات جما دیں گے، ٹھیک ہے. تو حق دینا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے ویسے ہی کرنا ہے. تو اصل چیز جو ہے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کہ موقع مل رہا ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا، اور وہی لمحہ موجود میں زندہ رہنا ہے. لمحہ موجود کو جئیں، لمحہ موجود کو جئیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لمحے ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو غم میں پرانے باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، غم کا موقع ہوتا ہے تو وہ ہم تو اب یہ غم ہی ہے ہمارے اوپر، دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا خوش ہیں. ہاں صحیح بات. یہ کیفیات ہے نا انسان کی کمزوریاں ہیں. تو انسان ایک اصول بنا لے کہ مجھے لمحہ موجود میں زندہ رہنا ہے. جس وقت جو کام ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی کیفیات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی عادات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے بولنے کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ ہمیں کنٹرول قرآن سکھا رہا ہے، اپنے اوپر کنٹرول سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کر دیں گے باقی کا کام، تم وہ کرو جو کہ تمہیں کہا گیا ہے. لفظوں یہ غور و فکر ہے، ٹھیک ہے. تو ادب سکھائے جا رہے ہیں یہاں پہ. قرآن کو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ. ورتل القرآن ترتیلا، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا. تو اب دیکھیں یہاں پہ قیامت کا تذکرہ ہوا اور دوران میں بیچ میں قرآن کی بات آ گئی. تو یعنی کہ پھر جب جبریل علیہ السلام اس کو پڑھیں تو آپ اس کی پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی کہ سنیں، سمجھیں اور پھر عمل کریں. جو بات کہی گئی نا یہاں پہ، اتنا آپ ہر ترتیب کے ساتھ اس نے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی کریں. تو جبریل علیہ السلام جب اس کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی پہلے سنیں، سمجھیں، پھر عمل کریں. تو قیامت کے دن قرآن نہ سننے والے کیا کہیں گے، کاش ہم سن لیتے. یہاں پہ جو بات آئی بیچ میں، اب بات کس کی ہو رہی تھی؟ ہم تو سورہ قیامہ پڑھ رہے ہیں اور بات آ گئی قرآن کو پڑھنے کی، آہستہ آہستہ سننے کی بات آئی، ٹھیک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اور پھر اس کے اس آیت کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو، سب کو جو قرآن سیکھیں گے پڑھیں گے ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور سکون کے ساتھ سننا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کو یکسوئی کے ساتھ سننا ہے کہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے. قیامت کے بیچ میں کیسے آ گئی؟ کیونکہ وہ کہیں گے نا کہ کاش ہم سن لیتے. قیامت کے دن قرآن نہ سننے والے کیا کہیں گے، کاش ہم سن لیتے تو شاید ہمارے دل پہ اثر کر جاتا. لوگ سنتے ہی تو نہیں ہیں، اسی لیے دیکھیں بیچ میں آئی ہے یہ بات. تو غور سے سننا مراد ہے. تو اس کے پڑھنے کو فالو کریں. قرأت سنتے وقت نظر قرآن پر ہوں، کان آواز پر، اور ایک ایک لفظ کو فالو کریں، تب جا کر تعلیم کا عمل جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے.
قرآن سنتے وقت جو ہے وہ کان دل توجہ سے استعمال کریں. کان اور دل جو ہے ہمارے متوجہ ہوں, توجہ کے ساتھ ان کا استعمال کریں. پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ فائدہ قرآن واتبع قرآن, پھر جب ہم پڑھیں ہم اسے تو پیروی کیجیے آپ اس کے پڑھنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور پھر یہ تمام عام انسانوں کے لیے بھی, عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ پڑھیں پہلے غور سے اور بولے نہیں اس کا توجہ کے ساتھ, اور پھر اس کو عمل کرنا ہے. اور ثم انا علینا بیانہ, پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اسے بیان کرنا. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہا بے شک ہم پر ہی ہے اس کا جمع کرنا, ہم جمع دیں گے دل میں, اور پڑھنا اس کا. اور پھر جب پڑھیں ہم اسے, یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا نا, پھر جب ہم پڑھیں اسے تو پیروی کیجیے آپ اس کی, یعنی کہ اس کے پڑھنے کی, جو انہوں نے کہا ویسی اس کو پڑھیے اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے. عمل کی بات بھی اس میں آتی ہے, پھر اس کو فالو کریں. تو قرآن سنتے وقت نظریں قرآن پر ہی ہوں, کان آواز پر, اور ایک ایک لفظ کو فالو کریں. اور پھر یہاں پہ کہا گیا ثم انا علینا بیانہ, پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اسے بیان کرنا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بیان ہے نا, بیان کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنا, اس کو واضح کرنا, اس کو کسی چیز کو کھول کر بتانا. اب فار ایگزامپل عمل کی بات آئی تو عمل کی بات میں نماز کا حکم آیا, جیسے کہ اب اس کو بیان کرنا کیا ہے, اس کو بیان کرنا جو ہے اس کا طریقہ بتانا, اس کو کیسے پڑھی جائے گی نماز, نماز میں کیا کیا ارکان ہوں گے, یہ بیان کرنا ہے. اس کی وضاحت, کوئی بھی عمل کا حکم آیا اس کی وضاحت کہ وہ عمل کریں گے کیسے, وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی کس نے بتائی, جبریل علیہ السلام نے بتائی. وحی خفی کے ذریعے. قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے, ڈیٹیل کہاں ملتی ہے, حدیث اور سنت میں. ٹھیک ہے, تو حدیث جو ہے وہ کیا ہے, وحی خفی ہے. ایک تو قرآن تو یہ ہمارا منشور ہے نا, ہمارا لا ہے, ہمارا قانون ہے, اس میں سارے ہمارے لاز بتا دیے گئے. لیکن وہ اعمال, نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن نماز کا طریقہ کہاں ہے, کہاں سے پتہ چلتا ہے, حدیث و سنت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا, قرآن میں تو نہیں آیا, حکم آیا ہے پڑھنا ہے. وحی خفی کے ذریعے, ہاں وحی خفی کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہے بیان کا مطلب کھول کر بتانا, عمل کا طریقہ بتانا. قرآن کا بیان, طریقہ بھی بتایا, حکم کا عمل کیسے کرنا ہے, اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, کون سکھاتا تھا, جبریل علیہ السلام آ کر بیان کرتے تھے کہ ایسے پڑھو. وحی خفی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن ہی نہیں سکھایا گیا بلکہ قرآن پر عمل کا طریقہ بھی ہم کو سکھایا گیا. حدیث اور سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ بھی سکھایا گیا. اور کس نے سکھایا, وہ بھی جبریل علیہ السلام ہی نے سکھایا. سنت اور حدیث, مثل حج کا طریقہ, قرآن کے حکم ہے, عمل کا طریقہ بھی جبریل علیہ السلام بتا کے گئے. تو اللہ نے احکام کے ساتھ بیان سنت بھی دی ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں, ان کی جو کہی بھی بات ہے وہ کیا ہے, وہ حدیث ہے. اور جو طریقہ, جو عمل تھا ان کا کر کے دکھایا انہوں نے, کیسے کرنا ہے ان کو کیسے پتہ چلا, وہی خفی کے ذریعے پتہ چلا, جو کہ ان کی سنت کی شکل میں آیا. اور کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی, وہ بھی ان کو کیسے بتائی جاتی تھی, حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتائی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث اور سنت یہ کس کی طرف سے دی گئی, اللہ نے قرآن کی صورت میں احکام منشور دیے, اور بیان یعنی سنت کی شکل میں. یہ جو بیان ہے نا, ثم انا علینا بیانہ, پھر بے شک ہمارے یہ ذمے ہے بیان کرنا اس کو, یعنی کہ طریقہ بھی ہمیں نے بتایا سنت کی شکل. تو یہ آیت نمبر 19 تک ہے یہاں تک, اور یہیں تک ہی رکھیں گے. اور امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. آج دیکھیں مختصر ہی تھا, اور پچھلی آیات کے حوالے سے ہی تھا سارا کا سارا. اور کس طرح سے دیکھیں لنک ہوتی ہیں آیات, ایک آیت دوسرے آیت سے کیسے لنک ہوتی ہے. آپ غور فکر کریں, بیچ میں ہم تو خالی سورہ قیامہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں اچانک سے سننے کی بات آ گئی, قرآن پاک کے سننے کی بات آ گئی. تو کیسے اس کو لنک کر کے سمجھایا گیا کہ دیکھو کہ وہاں پہ بھی اس وقت بھی لوگ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے, غور سے سن لیتے, توجہ سے سن لیتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سنتے توجہ نہیں کرتے, جب نہیں توجہ کرتے تو وہ پھر دل میں کیسے اترے گا. آپ بتائیں, مجھے سورہ جن یاد آ رہی تھی. ہاں, کہ وہ جب قرآن سن رہے تھے, ہاں, سورہ
وہ مخلوق نے جب غور سے سنا اور جا کے بتایا اثر کیا نا، تو ہاں ہمارا کام ہے غور سے سننا، تو دل اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے، اور باقی جو ہے وہ انسان کا کام کہ وہ غور و فکر سے کام. ظاہر ہے غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے نا، ہم بول دیں گے تو سب ٹیمپو ختم ہو جائے گا. یہ آپ کا صحیح ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خاموشی سے سنیں، ان کو سمجھیں. اب آپ لوگ بتائیں، تھوڑے سے ریویوز دیں اور کیا سمجھ آیا. چند ہی آیات تھیں، آج تو 6 آیات تھیں سے. پہلے کے صحابہ کرام قرآن شریف کو اس طرح استعمال کرتے تھے، یہ کل ہی میں نے بیان سنا ہے کہ آج جس طرح لوگ واٹس ایپ کھولتے ہیں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اللہ راضی نہیں ہوئے تھے، اسی طرح تو آپ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تھوڑی درجے دیے ہیں کہ کہتے ہیں جس طرح ہم بیٹھے بیٹھے فارغ ہو کر فوراً واٹس ایپ کھول لیا، اس طرح جب ان کو موقع ملتا تھا آپ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے. تو اس طرح تو کہنے لگے جس طرح ہم آج واٹس ایپ اس طرح ہم اگر قرآن کھول لیں تو ہماری زندگیاں کتنی اچھی ہو جائیں. دیکھیں نا ہر چیز پہ وہ قرآن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ وہ جو اس میں شاید میں نے جو ہمارے وہ لیکچرز چل رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، اور اس میں شاید میں نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگوں نے سنا ہے، کہ ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مسئلہ آتا پہلے نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو وہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات ہے نا، اللہ کوئی نہ کوئی بات دل میں ڈال دیں گے، کوئی راہ دکھائیں گے کہیں نہ کہیں کوئی بات. آپ دیکھیں جیسے کہ یہی سوال اٹھ رہے تھے آپ کے ذہن میں، خود بخود اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ آیت آ جاتی ہیں. اور میں شاید نہیں بتا پا رہی تھی آپ کو اس طرح سے، تو آیات آ گئیں اور آیات کے حوالے سے وہ چیز کلیئر ہو گئی. تو اللہ کی مدد میرے لیے بھی ہوئی اور آپ کے لیے بھی ہوئی. ہاں اب دیکھیں کتنی اہمیت تھی ان آیات میں، کہ قرآن کے سننے کی اہمیت پر کتنا زور دیا گیا کہ جب بھی اترے گا، کہ جب اتارنا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تم نے کیا، تمہارا کیا کام ہے کہ تم بس غور فکر سن لو. ہاں عمل کرنے کی کوشش کرو. ہاں پھر عمل بھی ہے نا، عمل کی بھی بات ہے، پھر اس پہ عمل کی بھی کوشش کرو. وہی نا جو ہم نے پہلے بات کی تھی، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہاں میں یہ کروں گی. جب میں نے پہلے ہی نو کر دیا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے کریں گے، تو پھر تو بات وہیں ختم ہو گئی نا. پھر تھوڑی دل میں اترے گا، جیسے کہ کافروں نے فوراً سختی سے منع کر دیا، نو، منہ پہ ضد میں، سرکشی میں، دھڑلے کے ساتھ کہ نہیں ہم نہیں کر رہے. سختی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے کیا کیا، تالے لگا دیے نا، مہر لگا دی دل پہ. پھر نہیں، جب انسان تھوڑی سی گنجائش چھوڑتا ہے کہ ہاں دیکھو میں دیکھتا ہوں ابھی نہیں ہو رہا، چلو بعد میں عمل کروں گی یا کروں گا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے نا میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ کیا تزکیہ کر رہا ہے اپنا کہ نہیں. نیت تو کر رہا ہے، اللہ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے نا، ارادوں کو. تو اگر ارادہ ہی کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا، چلیں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. کوئی اور سوال ہے؟ اگر ویسے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اتنا مطلب جو ہے وہ واضح تھا، آسان تھا اور واضح تھا. تو اپنے لیے امی پوائنٹ کیا نکالا، پھر عمل کی بات کیا نکالی ان آیات سے؟ ہمیں ظاہر ہے اب آپ ہمیں پڑھا رہے ہو تو ہمیں بولنا نہیں ہے، ہاں سمجھنا، غور سے سننا ہے. سنیں گے تو ہم سمجھیں گے. ہاں اور پھر عمل بھی کرنا ہے نا. ہاں عمل بھی کرنا ہے. اور حدیث اور سنت کے حوالے سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ وہ سنت بھی پڑھنا ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا بھی ضروری ہے، صرف قرآن ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ طریقہ جو ہے وہ ہمارا دین کب مکمل ہوگا. اور میں آپ سے یہ سوال کرنے والی تھی کہ وہ خفی مطلب آپ مجھے بتائیں، آپ نے بہت اچھا لگا، مجھے فوراً نوٹ کر لیا. ہاں بھئی یہ خفی فوراً آ گیا نا، وہ ایکسپلینیشن تو آگے آ ہی جاتی ہے. اللہ کی بات کبھی بھی مکمل نہیں ہے، مکمل ہوتی ہے. سنت ہے نا، طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. اب ہم جو ہیں وہ ہم تو اسی وقت ہمارا دین، ایک مسلمان کا دین کب مکمل ہوگا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا نا. وہ تو عیسائی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب تک کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے طریقے کو ان کو فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کیسے جو ہے وہ ایمان ہمارا مکمل ہو کر نہیں ہوگا نا. تو وہ طریقے کو بھی اپنانا ہے. اب دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر دوسروں کو بتائیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. ان کے دلوں میں ایمان تو ہے بدعات کے حوالے سے، لیکن یہی چیز ابھی میں ایک لیکچر اٹینڈ کرنے گئی تھی اسی سنت کے حوالے سے. ربیع الاول کا جیسے مہینہ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس میں کتنا یہ تمام چیزیں ہیں نا کہ تو وہ یہی بتائے تھے کہ اصل میں کہ کیا ہے، اصل میں اگر تم محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
ان سے محبت کرتے ہو تو ان کی اتباع ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا. ہاں آپ روزہ رکھتے تھے، ہاں یہ چیزیں کریں نا، اور صحیح سے نماز، اور ان چیزوں کو پھیلائیں. پھر یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پھیلانا ہے. پھر تو وہ جو کر رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں وہ گمراہ ہیں، وہ غلط اس پر ہے، لیکن مسلمان تو ہیں نا، وہ آ سکتے ہیں اس پہ تو بہت ٹرک کے ساتھ، اور بہت زیادہ اس میں اتنی تیاری کرتے ہیں، نئے جوڑے. ان کی زندگی تو بالکل سادہ تھی. ہاں اتنی سادہ زندگی تھی، ان کی سنتوں پر چلنا. ہاں سنت پر. اب دیکھیں روز کا سنت پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کو ایکسٹرا ثواب ملتا ہے نا، کہ یہ میرے محبت میں جب کرتا ہے نا کوئی عمل، کہ میرے یہ کہہ کے کرتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے. کوئی دعا میں نے یاد کی، ٹھیک ہے، کہ یہ دعا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دعائیں سکھائی گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا، اگر میں یہ سوچ کے کروں گی کہ ہاں پڑھتے میرے نبی کرتے، اور نبی تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو ڈبل اجر ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھ کے سوچ کے کہا کہ میں نے ان کی محبت میں کیا یہ عمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھوں کو یوں آنکھوں پہ یوں کیے اور چہرے پہ یوں پھیرا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے. اور جو ان کی سنتیں ہیں صبح دن کے آغاز کے وقت، اگر یہی سوچ کے کر لیں ہم پورے دن میں کتنی سنتیں، مختلف مواقعوں کی کتنی سنتیں ہیں، اگر انہی پر ہی ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو یہ سوچ کے محبت میں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے ہیں، ان سے تو محبت تو ہے ہی نا، تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ سنتوں پر عمل کر کے. تو آج دیکھیں ہمیں کتنی باتیں پتہ چلی، چند آیات تھیں اس میں سورہ قیامت چل رہی تھی، لیکن اس میں اعمال نامے کی بھی بات آ گئی، کتنے اعمال کے بارے میں پتہ چلا، عمل کی بات ملی کہ کیا کیا چیزیں اعمال نامہ ہوگا وہ ہمیں بتائے گا، گواہ ہمارے ہاتھ پیر دیں گے. پھر قرآن پڑھنے کی بات آئی کہ سننے کی ہم غلطی کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں وائس اسپیکر سے، کیونکہ وہاں پہ لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے، کاش کہ ہم سن لیتے غور سے. اور پھر سنت اور قرآن اور سنت اور حدیث کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ڈال دیں گے دلوں میں، آپ کا کام ہے کہ نہ ہو. تو ہمیں بھی انڈائریکٹلی یہی مل رہا ہے سبق کہ ہم بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، نیت اور ارادہ انسان کا ڈالتے ہیں. جب تک نہیں معلوم تھا وہ بے چین تھے، جب اللہ تعالیٰ وہی آ گئی کہ آپ پریشان نہ ہو تو آپ سکون. اور پھر وہ اللہ کے توکل ہے نا کہ انسان کوشش کرے، نیت کرے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ میری مدد کریں گے اس سلسلے میں ضرور. کوئی بھی نہیں کہ میں یہ کیسے کروں گی، یہ عمل تو نہیں ہو سکتا، گھر کے ماحول کو میں کیسے چینج کروں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کوشش تو کریں نا. پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے نا انسان کو، وہ پہلا قدم جو ہوتا ہے نا انسان کا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ کوشش ہی دیکھتے ہیں، وہ قدم ہی دیکھتے ہیں، پھر اب پھر مدد ہوتی ہے پھر انسان. چلے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک، جو بھی آج ہم نے عبادت کی، جو بھی علم حاصل کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں، کمی کوتاہی رہ گئی، یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے کہ بے شک آپ کے ذات بہت غفور رحیم ہے. یا رب العالمین اس محفل کے صدقے، اس محفل کی رحمت و برکت سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے. یا رب العالمین ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجیے، تمام مومنین و مومنات کو بخش دیجیے. یا رب العالمین
ہمیں اس قرآن پاک سے جوڑیے رکھیے، اس کا علم حاصل کرنے کی، اس کو غور سے سننے کی، جو بھی آج علم حاصل کیا اس کو غور سے سننے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا رب العالمین۔ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور بدعات سے دور کر دیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رب العالمین۔ جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، یا رب اپنے خاص کرم سے اس محفل کی رحمت و برکت سے ان کے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے یا رب العالمین۔ رزق کی جو تنگیاں ہیں انہیں کشادگی میں بدل دیجیے، دلوں میں کشادگی پیدا کر دیجیے، گھروں میں کشادگی پیدا کر دیجیے یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ جو جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، ان کو بہترین اپنی طرف سے نیک و صالح رشتے عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ جو بچوں کی طرف سے اور دوسری پریشانیاں ہیں، ان کی تعلیم کی طرف سے پریشان ہیں، ان کے مستقبل کی طرف سے پریشان ہیں یا رب العالمین، ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائیے، ہمارے تمام کاموں میں آسانی کر دیجیے، اپنی بے انتہا رحمت و برکت عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے، اپنا تقویٰ ہمیں عطا فرمائیے، اپنے دل میں اپنا ڈر عطا فرمائیے، ہمیں اپنے دل میں ہمارے دلوں میں اپنی شکر گزاری عطا فرما دیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔